الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن مجید کا جب بندہ مطالعہ شروع کرتا ہے تو ایک طرف اللہ رب العزت کی وسعتیں، زمین و آسمان، یہ رزق کے خزانے، زمین سے اگل رہا ہے، آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسے ہی وسیع انتظام اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کا کیا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس نے ہر رنگ میں، ہر انداز میں انسان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کے جو سبق ہے آیاتین میں اللہ رب العزت انسان کو بتاتے ہیں کہ جب پیدا میں نے کیا ہے، خوراک کا انتظام میں نے کیا ہے، تو پابند ہے اس بات کا کہ جو تیری زندگی گزارنے کا طریقہ میں بتاؤں اسی پہ تم چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ مالک کی ہدایات پہ چلنے سے مالک خوش ہوتا ہے۔ اگر مالک کوئی کسی اور کام سے خوش ہے اور تم نے مالک کے ساتھ اوروں کے، عام طور پہ ہمارے جو سیری در ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کے وہ ہوتے ہیں، اگر دوسرا انہیں ایک گلاس لسی کا بھی دے دینا تو اس کے جانوروں کو پانی شانی پلا دیتے ہیں۔ جو اصل مالک ہے وہاں تو جتنا فراڈ دو کام کسائی ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے دیے ہوئے راستے سے ہٹتا ہے تو اس میں کون کون سی آتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نبی کریم کو اس وقت کے جو مشرکین ہیں ان کی ساری مذہبی شرک کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو رہنمائی ہو رہی ہے کہ ان کاموں سے بچنا ہے جو اس وقت عرب والے کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے عربوں کی مشرکانہ مذہب دین کے بارے میں جاننا ہو وہ سورہ الانعام کی آیت 130 سے لے کے 140 تک پڑھ لیں تو انہیں ان کے سارے دین کے اندر شرک کا پتہ چل جائے گا۔ وَجَعَلُوا، اور جعلو بنا لیتے، مقرر کر لیتے، للہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، بناتے، مما اس میں سے جو زرع اس نے اگایا ہے۔ زرع زرعت، زمین سے کھیتی باڑی، یعنی اللہ رب العزت جو خود اگاتا ہے ہر چیز۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کوئی بھی کھجور، پودا، پھل، نباتات خالص اللہ ان کو رنگ بھرتا ہے پھل۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ اللہ کے لیے بناتے، مقرر کرتے، مما اس میں سے جو زرع اس اللہ نے اگایا ہے، اس میں سے من الحرث کھیتی غلہ اگا ہے کھیتی میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے۔ کھیتی بھی اللہ اگاتا ہے، مویشیوں کی بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور ان کا گوشت و ہڈیاں بناتا ہے۔ اس میں سے وہ مقرر کرتے اللہ کے لیے نصیب ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے۔ فقالو پس وہ کہتے آذا
یہ للہ اللہ کے لیے ہے۔ کوئی ایک حصہ جانوروں میں سے ایک کٹا جو ہے وہ اللہ کے نام کا جب ہوا تو یہ اللہ کا ہے، یہ مقرر کرتے کہتے یہ تو ہے اللہ کا، بزعمہم اپنے خیال سے، یعنی کوئی اللہ کی دی ہوئی شریعت نہیں، اللہ نے کہا اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس طرح صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس سے نہیں، بزعمہم اپنے زوم سے، اپنے خیال سے خود ہی ایک حصہ اللہ کا مقرر کر دیتے، لیکن ساتھ ہی کہتے وَآذَا، اور یہ جو ہے نا دوسرا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ یعنی جب بندہ فطرت سے ہٹتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑھاوا، کوئی نہ کوئی حصہ، چاہے زندہ ہو مردہ ہو، چاہے وہ بت ہو پتھر ہو، چاہے وہ نظر ہی نہ آتا ہو شیطان ہو فرشتہ ہو، اس کو کوئی نہ کوئی مقرر کر لیتا ہے تاکہ ظاہری طور پہ بھی کوئی اسے آسرا رہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں میرا سفارشی ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی کھیتی، اللہ کے بنائے ہوئے جانوروں میں سے وہ دو حصے نکالتے تھے، ایک کہتے تھے یہ اللہ کے لیے اور ایک کہتے تھے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ حصے دار بنائے ہوئے تھے اور انہیں یہ یقین تھا، اور حالانکہ کوئی انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں شیطانوں کی مورتیاں بناتے، فرشتوں کی بناتے، کوئی فرشتہ کسی نے دیکھا نہیں۔ اس طرح جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کے نام کی بناتے، وہ پتہ نہیں کن صدیوں میں ہوئے ہیں، ہم بالکل نہیں جانتے، اگر وہ ہیں بھی تو زندہ ہو یا مردہ ہو ان کی کوئی تشبیہ بنا لیتے اور ایک حصہ ان کے نام کا نکال دیتے، کہتے یہ ہے۔ اس سے بڑا آگے جرم کیا ہے؟ یہی جرم کافی ہے کہ چیز اللہ نے بنائی اور اللہ نے اس کو نعمت کے طور پہ دی، اس نے تھوڑا سا اللہ کے لیے رکھ دیا اور تھوڑا سا کسی اور کے نام پہ رکھ دیا، یہاں ہی شرک ہو گیا، یہی اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سے آگے کیا کرتا ہے انسان پھر؟ فما کانا، فا پس ما نہیں، کانا ہے، پس نہیں ہوتا لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کے لیے مقرر ہوتا، لے لیے شرکائہم ان کے شریکوں کا، پس جو کچھ وہ اپنے شریکوں کے لیے مقرر کر لیتے، فلا یصلا، فا پس لا نہیں، یصلا یہ ہوتا ہے ملتا، وصال ہونا، کہتے ہیں بندے کا وصال ہو گیا، اللہ سے جا ملا ہے۔ شاعری میں بھی شاعر کہتے ہیں وصال یار ہوتا، یعنی یار کو ملنا، دوست کو ملنا۔ فلا یصلا، پس وہ نہیں مل سکتا، اللہ اللہ کی طرف۔ اب انہوں نے دو حصے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ کٹا جو ہے نا یہ اللہ کے نام کا ہے اور یہ بچڑا جو ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب فرض کریں وہ بیمار ہوا مر گیا، جو اللہ کے نام پہ مقرر تھا وہ بیمار ہوا مر گیا، یا چور آئے کھول کے لے گئے، تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو اللہ والا ہے وہ تو نہیں مل سکتا ادھر جو ہم نے شریکوں کے لیے، لیکن شریکوں والا ادھر اللہ والا ادھر جا سکتا ہے، یہ ہے۔ یعنی فما کانا، پس نہیں ہوتا لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، جو کچھ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصلو پس وہ نہیں پہنچ سکتا، نہیں مل سکتا، اللہ اللہ کی طرف، وما کانا اور جو ہوتا للہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، فہوا پس وہ یصلو مل جاتا، وہ پہنچ جاتا الی شرکائہم ان کے شریکوں کے پاس۔ اب یوں سمجھ لیجیے ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک جو ہے نا بچڑا وہ شریکوں کے نام کو انہوں نے پالا ہوا ہے، پلتے پلتے وہ شریکوں والا جو ہے نا اگر تو وہ چوری ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا مر گیا ہے تو اللہ والا شریکوں کو دے آتے تھے، کہتے تھے دیکھو نا یہ ان کی وجہ سے گو اللہ غنی ہے، اللہ کو نہ بھی دیں تو خیر ہے، یہ اللہ والے ہیں، لہذا وہ اللہ والوں کو دے دیتے، اللہ کا حصہ نکالا ہوا اس کے شریکوں کو دے دیتے۔ کبھی اللہ والا اگر مر جاتا جو طے کیا یا چور جاتا، کبھی بھی شریکوں والا اللہ کو نہ دیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی عظمت کو وہ زیادہ مانتے تھے اللہ سے بھی زیادہ، کہ اللہ والا حصہ ادھر ڈنڈی مار دیتے تھے، ان کا کبھی بھی ادھر نہیں دیتے تھے۔ آج بھی بندے کو یہ سوچے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے
اس طرح صدقات کی ترغیب دی ہے، اس طرح مساجد میں 5 ٹائم آنے کا کہا ہے، اذان ہوتی ہے۔ بندہ ان کاموں پہ کم توجہ دے اور ان کی جگہ جو خود گڑے ہوئے ہیں، مختلف آستانے بنائے ہوئے ہیں، ادھر والا ختم پورے مہینے کی ہر تاریخ کو کرے، چاہے تھوڑا بہت کرے، اللہ کے لیے مہینے کے لیے نکالے نہ نکالے، مختلف ناموں کے ختم پوری تاریخ کو پورے ٹائم پہ کرنا یہ لازم سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور میں پھر دہراتا ہوں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ بناتے مقرر کرتے اللہ کے لیے مما زرع، جو اللہ نے زرعت کے طور پہ پیدا کی ہے، من الارض سے کھیتی میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، ایسے ہی غلے میں سے بھی کہتے یہ فصل جو ہے نا اس ٹوٹے کی یہ ساری اللہ کے لیے اور اس کی شریکوں کے لیے یہ ہماری ہے۔ اگر وہ کوئی آفت آ جاتی وہ ماری جاتی، شریکوں والی تو اللہ والا ان کو دے آتے تھے، جو مجاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں دے آتے تھے، وہ کھا دیتے تھے۔ اور کبھی اللہ والا نقصان ہو جائے جو مقرر ہے تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں دیتے تھے ادھر۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نصیب بنے کی حصہ مقرر کرتے، فقالوا، اور کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے بزعمہم، اپنے خیال سے حصہ مقرر کرتے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، معبودوں کے لیے ہے، سفارشیوں کے لیے ہے۔ فما کانا، پس نہ ہوتا لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کو ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ کی طرف نہیں ملتا تھا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہو یصل، وہ مل جاتا، الی شرکائہم، وہ اس کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا، اس کو ملا دیتے۔ اللہ کہتے ہیں بہت ہی برا ہے ما جو یحکمون، وہ حاکم بن کے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں، جو عیسیٰ اللہ نے اس طرح دینا ہے، لیکن بہت ہی برا ہے جو وہ خود ہی حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہ بہت برا ہے۔ آگے اللہ ایک اور ان کی عادت بتاتے ہیں شرک کی، وَكَذَلِكَ، اسی طرح زینا، مزین کیا ہوا تھا، خوشنما بنایا ہوا تھا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے کثیر تعداد جو ہے، بہت زیادہ مشرک، ان کے لیے سجا کے پیش کیا ہوا تھا قتل اولادہم، اپنی اولادوں کو قتل کرنا بھی، شرکاء، ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل کر دینا تک ان کے لیے بڑا مزین عمل بنایا ہوا تھا۔ یعنی اپنی اولاد کو، یعنی جب وہ شرک کرتے ہیں تو 3 طرح کا قتل وہ کرتے تھے۔ ایک تو بیٹی کو زندہ ہوتے ہی، یہ شریک سے مراد یہاں شیاطین بھی ہیں، ہر باطل چیز جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، ان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے بیٹی ہے کل کو دماد بنے گا تو بہتر ہے اس کو قتل کر دے، تب وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی کر دیتے تھے کہ یہ رزق میں ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہم کدھر اتنا خرچ کریں گے، کیسے کمائیں گے۔ اور تیسرا کہ وہ اپنے شریکوں کی محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کو ان کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے کہ اگر ایک اس کو بیٹا نہ دیا تو یہ باقی سارے جو ہیں یہ ہمارے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے وہ شریکوں کے نام تک بڑی نذرانے پیش کرتے، بڑی عقیدت سے کرتے، یہاں تک کہ اولاد کو بھی بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ایسے ہے کہ بھینس جو ہے نا وہ جی اس کے تھڑوں میں خون نہیں آتا، اس کا پہلا دودھ برتن سمیت کسی بزرگوں کے دربار میں وہاں کھاتے ہیں، یعنی دودھ بھی دے آتے ہیں، برتن بھی وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اب وہاں انہوں نے مکھن والی مشینیں لگائی ہیں اور وہاں سے دیسی گھی نکلتا ہے، یہ مجاوروں کے نام۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح شریک ان کو مزین کرتے آگے ہے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کو رد کر دیں، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں۔ شریک اللہ کی طرف سے دی اولاد تک کو وہ بھیڑ چڑھا دیتے تھے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کو رد کر دیں، ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا، اور وہ ان کو لباس پہنا دیں۔ لباس ہوتا ہے نیچے کوئی اور چیز ہو اوپر کوئی اور نظر آئے، علیہم، اوپر ان کے دین، ہم ان کے دین، تاکہ ان کے دین کے اوپر کوئی اور لباس پہنا دیں، ان کے دین کو خلط ملط کر دیں، ان کے دین کو متشابہ بنا دیں۔ یہ تب وہ اس طرح کی مجاور کہتے تھے ان کے کان میں جب اسماعیل ہے، اور یہ ساری کوئی عبادت سمجھ کے کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے یہ طریقے چلے آ رہے ہیں، یہ اس وقت سے شریک آ رہے ہیں، سارے شریکوں کو اس وقت کا حصہ نکالا جا رہا ہے۔ اور جو مجاور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے تھے وہ خیر ہے
اللہ والا اگر ہو گیا نا نقصان، اللہ غنی ہے، تم دوسرا حصہ زیادہ نکالتے رہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے وہ نکالتے تھے، اندھی تقلید۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَا فَعَلُوهُ، نہ وہ یہ کر سکتے۔ اللہ تو چاہتا تو ان کا اختیار ہی چھین لیتا، اللہ چاہتا ان کی ساری کھیتی برباد ہو جاتی، اللہ چاہتا تو وہ خود برباد ہو جاتے، اللہ زبردستی اپنی طاقت دکھاتا تو وہ نہ کرتے۔ لیکن اللہ رسول کریم کو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے فَذَرْهُمْ، چھوڑ دے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو یہ افطرا بازی کر رہے ہیں، یہ گاڑ رہے ہیں، اپنے پاس سے جھوٹ موٹ بنا رہے ہیں۔ افطرا یاد رکھیں بتان لگانے کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے کو نہیں گاڑ کے کر دینا، جھوٹ گڑنا۔ جو کچھ یہ افطرا بازی کرتے ہیں، گڑتے ہیں، اپنے پاس سے گاڑ رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، میں جانوں یہ جانے۔ آگے اللہ ایک اور شرک بتاتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے آز ہی، یہ جو ہے نا انعام مویشی و آرسن کھیتی، یہ مویشی اور یہ کھیتی پہلی جو ہے ہجرن، یہ ممنوع ہے، یہ اب ہم نے بزرگوں کے نام کی کر دی ہے، لہٰذا یہ حصہ ادھر ہی جائے گا، یہ کھیتی اور یہ جانور یہ ممنوع ہیں، کوئی بندہ نہیں کھا سکتا۔ لا یطعمھا، نہیں کوئی ان کو کھا سکتا، الا سوائے من نشاء، جو ہم چاہیں۔ عام کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے وہ پیر و مرشد بزرگ کہہ دیتے تھے کہ چلو یہ کچھ حصہ ادھر کر دیں، کچھ یہ بت کے لیے لے آئیں، کچھ ادھر جو ہے نا یہ کر دیں، جو وہ اشارہ دیتے وہ اس کے مطابق کرتے، باقی سب حرام ہو جاتا۔ مویشی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو وسیلہ پیچھے پڑھا ہے بحیرہ سام، کہ وہ اپنے بتوں کے نام کا کر دیتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ اس کے اوپر بیٹھتے تھے، کہتے رام اپنے اوپر کر دیتے تھے۔ اس طرح کھیتیوں کو بھی قالو کہتے حاضی، یہ انعام، یہ جو کھیتی ہے یہ انعام مویشی، و آرسن کھیتی ہجرن، یہ باقی لوگوں کے لیے ممنوع ہو گئی ہے، یہ بزرگوں کے نام کی ہو گئی ہے، یہ بتوں کے نام کی ہو گئی ہے۔ لا یطعمھا، نہیں وہ اس میں سے کھا سکتا کوئی، الا سوائے من نشاء، جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم، یہ بھی اپنے خیال سے وہ فیصلے کرتے۔ وانعام، اور کچھ مویشی ان کے ایسے ہیں وہ کہتے حرمت، رام ہو گیا ہے، ظہورھا، ان کی پشتیں، ظہور زور، پشت پیٹھ، جس کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں پیٹھ پر، اس کے اوپر سامان لاتے ہیں، تو وہ کچھ جانور چھوڑ دے بتوں کے نام پہ اور کہتے جی اب اس پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، یہ مقدس ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی نسبت فلانے بزرگ سے ہو گئی ہے، لہٰذا یہ جانور جو ہے نا اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھنا، سامان لادنا، یہ سارے حرام ہو گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی مختلف جانور ہیں، اللہ نے گھوڑے بنائے ہیں سواری کے لیے، ہم ان کو مقدس سمجھ لیتے ہیں، ان کے اوپر سے نیچے سے اونٹ ہیں مختلف، جن کو بھی آپ یہ درجہ دے دیں، وہ اتنا درجہ دیتے تھے جو بتوں کے نام کا ہوتا تھا نا، اونٹ آج کے لیے بھی لے کے جاتے تو ادھر لے کے جاتے، یعنی چڑھاوا چڑھاتے لیکن اوپر بھی نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ بت کے نام کا ہو گیا ہے، اس کا اتنا احترام کرتے تھے، جو چیزیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہیں ان سے ہٹا کے ان جانوروں کا احترام اور تقدس دلوں میں پیدا کرتے، یہ بھی شرک ہے۔ وانعام، کچھ جانور ایسے حرمت، رام ہیں، ظہورھا، ان کی پشتیں، ان پہ بیٹھنا، سامان لادنا، ان کو یہ آگے جوڑنا، یہ سب حرام کر دیتے۔ وانعام، اور کچھ مویشی ایسے ہیں لا یذکرون، نہ وہ ذکر کرتے، نہ پڑھتے اسم اللہ، اللہ کا نام علیہ، اس پر اللہ کا نام تک نہیں لیتے تھے، یعنی جو جانور بتوں کے نام کا مقرر ہو گیا، اس کا دودھ پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں، اس کو کھولتے ہوئے بسم اللہ نہیں، اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں، کہتے تھے یہ فلانے بزرگ کا ہے، لہٰذا اس بت والے ہی کا نام سے وہ منسوب کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے ایسے نذرانے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کے نام ہی پکے بزرگوں کے نام سے ہو گئے ہیں، اس طرح وہ اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے تھے اسم اللہ، اللہ کے نام کا علیہ، اس کے اوپر اس اللہ کا نام ہی لیتے تھے، جس بت کے نام وقف ہے اس کا نام ہی بول دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں افطران، یہ جھوٹ گڑھتے تھے، افطرا کرتے تھے علیہ، اللہ پر،
اور یہ جو کوئی کرتے تھے مذہب کے نام پہ کرتے تھے، ثواب کے لیے کرتے تھے، ایصال ثواب کے لیے کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ خود جھوٹ گاڑ کے اللہ پہ لگاتے تھے، اللہ نے ایسی کوئی لکھت کتاب نازل نہیں کی۔ آگے اللہ کہتا ہے سیجزیہم، ان قریب ان کو جزا دے گا اللہ، ان قریب سزا دے گا، بدلہ دے گا ان کو اللہ، بما کانوا یفترون، جو وہ تھے جھوٹ گڑتے، افطرا بار بار ہے، جو وہ خود جھوٹ گاڑ کے اس کو دین بنایا ہوا تھا، اللہ ان کی ان کو سزا دے گا۔ اب سبق کو دہرا لیتے ہیں جی۔ وجعلوا للہ، وہ مقرر کرتے اللہ کے لیے، مما زرع، جو اللہ نے اگایا اس میں سے، من الحرث، کھیتی میں سے بھی، والانعام، اور مویشیوں میں سے بھی، نصیبا حصہ، ایک حصہ مویشی اور کھیتی جو اللہ نے اگائے ہیں ان میں سے اللہ کا حصہ مقرر کرتے۔ فقالو، اور ساتھ کہتے، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کے نام کا ہو گیا ہے، بزعمہم، اپنے خیال سے، اپنے زوم سے یہ کہتے، جتنا دل کرتا تھوڑا سا رکھ دیتے، بت کا زیادہ رکھ دیتے۔ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَکَائِهِمْ، پس نہیں ہوتا جو ان کے شریکوں کے لیے وہ حصہ، لا یصل الی اللہ، وہ اللہ کے حصے میں نہیں مل سکتا تھا، وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا، فَهُوَ يَصِلُ، پس وہ پہنچ جاتا، وہ ملا دیتے، الی شرکائہم، اپنے شریکوں کی طرف ملا دیتے تھے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا، اسی طرح اللہ نے اسی طرح مزین کیا ہوا تھا ان کے لیے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کثیر مشرکوں کے لیے تو یہ انہوں نے مزین کیا تھا، قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا بھی ان کے لیے خوش نما عمل بنا دیا تھا۔ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، وہ بوتے تو تھے نا ان کے اوپر، جو مجاور مسئلے بتاتے تھے اس تک وہ چڑھا دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں شدولہ نام کا وہ چلتا ہے، ہماری عمر میں تو ہم دیکھتے تھے وہ شدولہ کے چوبوں کے نام سے مشہور تھے کہ وہ ان کے نام پہ چڑھا دیا، آگے کیا لوگ کاروبار کرتے ہیں، آگے کیا سے کیا چلتا ہے، اتنی خرافات نکلتی ہیں۔ یہ قتل سے بھی برا ہے کہ ایک بچے کو ساری زندگی کسی اور کے ڈنڈے کے نیچے دے دینا، اور کیا وہ بیچارہ مزدور ہے، کیا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ شرکاء جو ہیں انہوں نے اولاد کے قتل کرنے کو بھی بہت سارے مشرکین کے لیے خوش نما عمل عبادت بنا دیا تھا، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ شیطان اس طرح کے کام ان سے کراتا۔ وَلِيَلْبِسُوا، تاکہ وہ ملا جلا دے، لباس دین کے اوپر چڑھا دے، علیہم، اوپر ان کے دین، ان کے دین کے اوپر اس طرح کا لباس چڑھا دے کہ کرے وہ بدعات اور خرافات اور سب یہ ثواب ہو رہا ہے، یہ اس طرح وہ لباس بنا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ آگے ساتھ یہ فَذَرْهُمْ، نبی کریم ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ بتان بازی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، یہ جو مویشی ہے، وَحَرْثٌ، یہ کھیتی ہے، حِجْرٌ، یہ باقی لوگوں کے لیے ممنوع ہے، نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں نہ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ لا یطعمها، وہ کھا ہی نہیں سکتے اس میں سے، الا، سوائے من نشاء، جو ہم چاہیں گے، جو ہمارے بزرگ کہیں گے، وہ ہے اللہ سے دور ہٹ چکے تھے۔ بزعمہم، اپنے ہی خیالوں سے یہ باتیں کرتے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ایسے تھے، حرمت، انہوں نے حرام کر دی تھی، ظہورها، ان کی پشتیں، نہ ان پہ سواری کرنی ہے نہ ان پہ لادنا ہے، حرام۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی انہوں نے اس طرح کے چھوڑے ہوئے تھے، لا یذکرون اسم اللہ، اس پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، وہ بزرگوں کا نام ہی لیتے تھے، علیہ، اس پر، افتراء علیہ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے تھے۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو وہ خود گڑتے تھے اس کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔